أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا اے میرے رب بنا دے اس کو بلدن آمنا شہر امن والا ورزق اہلہ اور رزق دے اس کے باشندوں کو من الثمرات پھلوں سے من آمن منہم جو کوئی ان میں سے ایمان لائے باللہ والیوم الآخر اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر قال ومن کفر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جس نے کفر کیا فأمتعہ قلیلا پس اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا سا ثم اضطرہ الی عذاب بالنار پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم القواعد من البیت بیت اللہ کی دیواریں واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی ربنا تقبل منا اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا ربنا وجعلنا مسلمین لک اے ہمارے رب اور بنا دے ہم دونوں کو فرما بردار اپنا ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتا مسلمۃ لک ایک امت جو فرما بردار ہو تیری وارنا مناسکنا اور دکھا ہم کو ہمارے احکام وتب علینا اور ہمارے اوپر رجوع فرما انک انت التواب الرحیم بے شک تو ہی ہے رجوع فرمانے والا مہربان ربنا وابعث فیہم اے ہمارے رب اور بھیج ان میں رسولا منہم ایک رسول انہی میں سے یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرے ان پر تیری آیاتیں ویعلمہم الکتاب اور تعلیم دے ان کو کتاب کی والحکمت اور دانائی کی ویزکیہم اور ان کو پاک کرے انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی ہے زبردست حکمت والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
کہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ پہنچا دیا، اور جہاں کعبۃ اللہ ہے اس کے سامنے ایک درخت تھا، اس کے نیچے بٹھا دیا، پانی کا ایک مشکیزہ اور تھوڑی سی کھجوریں بھی ان کو دے دی، اور ان کو پہلے یہ پروگرام بھی نہیں بتایا تھا کہ میں نے تمہیں وہاں پہنچا کر واپس آ جانا ہے۔ جب واپس جانے لگے تو فرمایا تم ماں بیٹے نے یہیں رہنا ہے۔ کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ تم دونوں نے، یعنی ماں اور بیٹا بھی دونوں نے، آپ نے یہیں رہنا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں واپس شام جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگی الی من تترکنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو اس وقت وہاں نہ کوئی مکان تھا اور نہ ہی کوئی انسان تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں اور حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے چل رہی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جب جواب نہ ملا تو پھر خود ہی کہا اللہ امرک بہذا، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا؟ فرمایا ہاں۔ پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کیا کہا؟ تو کہنے لگی تب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، تو چند دنوں میں وہ کھجوریں اور پانی جو ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ بھوک پیاس نے ستایا تو صفا پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی انسان نظر نہ آیا۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان جہاں پر سعی ہوتی ہے گہرائی تھی، اور بارش کا پانی یہاں سے گزرتا تھا، اور اب اوپر چھت ڈال دی گئی ہے اور پانی اب بھی وہیں نیچے سے گزرتا ہے کیونکہ متبادل راستہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے دوڑ کر مروہ پر چڑھی، ادھر ادھر دیکھا، وہاں بھی کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ اس طرح سے 7 چکر لگائے۔ عجیب حالت تھی، دوڑ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی کہ بچہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ غیبی آواز آئی پریشان نہ ہو۔ تو فرمایا غیبی آواز دینے والے کچھ ہماری مدد بھی کر۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ زمزم کا چشمہ۔ فرماتے ہیں اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں پاؤں مارا تو اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا، مشکیزہ بھرا اور وہاں گڑھا بنا دیا تاکہ پانی جمع رہے۔ تو مکہ مکرمہ کی جو آبادی تھی، وہاں ایک قبیلہ کے لوگ وہاں سے گزرتا تھا، مگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ٹھہرتا نہیں تھا۔ تو اس دفعہ گزرے تو پانی کو دیکھ کر قریب ہوئے اور دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت اور بچہ بھی ہے۔ تو ان سے پوچھا اگر ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دو تو ہم بھی یہاں ٹھہر جائیں۔ تو انہوں نے رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ کافی بڑا قافلہ تھا، یہ کافی
بڑا قافلہ تھا، ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور جوان اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ تو بخاری شریف میں آتا ہے تعلم العربیہ، کیا؟ تعلم العربیۃ الاسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی انہی سے سیکھی تھی، ان قافلوں والوں سے ہر اسماعیل علیہ السلام نے عربی کی زبان سیکھی، عربی بول چال سیکھی۔ تو اس سے پہلے ان کی کون سی زبان تھی تو تعین نہیں کر سکتے، عراقی گردی زبان تھی یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور زبان تھی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ماں بیٹے کو وہاں چھوڑا تو دعا کی، اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رَبِّ اجْعَلْ هَذَا، اے میرے رب بنا دے اس کو، بلدن آمنہ، شہر امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور رزق دے اس کے باشندوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، لیکن کن کو؟ فرمایا من آمن منہم، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے، باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کے ساتھ ایمان والوں کی تخصیص کیوں فرمائی؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ گزشتہ درس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تجھے لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، کہ امامت کا جو عہدہ ہے ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آئی کہ جس طرح امامت کا عہدہ ظالموں کو نہیں مل سکتا، ہو سکتا ہے رزق بھی ظالموں کو نہ ملے، اس لیے ایمان کی تخصیص کی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کا معاملہ جدا ہی ہے، وہ معاملہ الگ ہے۔ فرمایا قال ومن کفر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جس نے کفر کیا اس کو بھی رزق دوں گا، بلکہ رزق مسلمانوں کی نسبت زیادہ مل سکتا ہے، کن کو؟ غیر مسلم کو، جو مسلمان نہیں ہیں، کافر لوگ ہیں، تو مسلمانوں کی نسبت زیادہ ملے گا ان کو۔ فَأُمَتِّعُ قَلِيلًا، پس اس کو بھی فائدہ پہنچے گا، اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا سا، یعنی چند دن، کیونکہ وہ دنیا میں کتنی دیر زندہ رہے گا، وہ دنیا میں کتنی دیر زندہ رہے گا، آخر مرنا ہے، تو دنیا میں جتنا بھی فائدہ مل جائے وہ قلیل ہے، وہ تھوڑا ہے، کیونکہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، کیونکہ جو مومن آدمی ہوتا ہے، جو مسلمان ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، اپنی جی چاہی زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ وہ زندگی بسر کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے تو رب چاہی زندگی گزارتا ہے، جس طرح اس کو اس کا رب کہتا ہے تو اسی طرح وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن جو کافر ہوتا ہے وہ من چاہی زندگی گزارتا ہے، رب چاہی زندگی نہیں گزارتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔